گرامی جناب محمد ثاقب صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں اور تقریر سے ہم تمام سامعین کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ساری دنیا کی الجھنوں کو ساری الجھنوں کی دنیا کو چھوڑ کر یہاں آنے کی اور اس مجلس میں بیٹھنے کی اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ اور آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں۔ یوں تو انسانوں پر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ میرے دوستو، علم وہ دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے، علم وہ دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو دریا اور سمندر ڈبو نہیں سکتی، علم وہ دولت ہے جن کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتے، علم وہ دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی، علم وہ دولت ہے جس نے مالداروں کو پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، علم وہ دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں میں بلندی عطا کی۔ میرے دوستو، علم کا مقام اور مرتبہ کا کیا ٹھکانہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے، علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ الغرض بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے، ہمیں چاہیے کہ تن من دھن لگا کر علم حاصل کریں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مدارس کو اپنا وطن سمجھا جائے۔ اسی پہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہیں وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ علم کی پیاس اور طلب دیکھیے کہ علامہ ابن تیمیہ کو بادشاہ وقت نے کسی فتویٰ کے نہ دینے پر جیل میں ڈال دیا۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر روتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل پسچ جاتا ہے۔ کبھی امید لگائی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مراد ضرور پورا کریں گے۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا مراد ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا 3 دن سے سبق ناگا ہو رہا ہے، مجھے جیل خانہ میں ڈال دو، میں جیل خانہ کی مشقتیں برداشت کر لوں گا۔
میں جیل خانہ کی الجھنوں کو برداشت کر لوں گا، میں جیل خانہ کی پریشانیوں کو برداشت کر لوں گا، اور اپنے استاذ محترم سے علامہ ابن تیمیہ سے وہیں جیل میں سبق پڑھ لیا کروں گا۔ اے کاش پروردگار عالم ہمیں بھی علم کی سچی طلب نصیب فرما۔ عوام الناس کی کوتاہی دین پر دھبا نہیں بنتی، جبکہ علماء کی کوتاہی دین پر دھبا بنتی ہے۔ بس علماء کو چاہیے کہ عوام الناس سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ قوم و ملت کو علم پر عمل کرنے والے علماء کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس امت کی کشتی بھور میں پھنستی ہے تو ان بوریوں پر بیٹھنے والے علماء اور اہل اللہ نے اسے ساحل پر لگایا ہے۔ اگر باطل اس امت کے عقائد و افکار پر حملہ کیا ہے تو خالص توحید کا جام پینے والے ان علماء نے اپنی زبان کی قوت اور قلم کی طاقت کا استعمال کیا ہے۔ اگر باطل اپنے مادی وسائل اور طاقت کا استعمال کیا ہے تو ان علماء نے اپنے فولادی بازوؤں سے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس امت کی تشنگی اور پیاز کی سیرابی سے بدلنے کا فریضہ ان علماء ہی نے انجام دیا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو یہ عوام الناس ڈھور ڈنگیروں کی طرح زندگی بسر کرتے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو لالچ دیا گیا کہ تم انگریزوں کے خلاف تقریر مت کرو، سالانہ تمہیں 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ اگر ہم جیسا کوئی انسان اس دور میں ہوتا تو شاید اتنی بڑی رقم کو قبول کر لیتا، مگر قربان جاؤں حضرت مولانا حسین احمد مدنی پر کہ وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، میاں جاؤ یہ جال کسی اور پر ڈالنا۔ امام احمد بن حنبل کو امام احمد بن حنبل کی استقامت کو دیکھیے کہ پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی، قید کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، جلاد دکھائے گئے، کوڑے مارے گئے، دھمکیاں دی گئی، سب کچھ ہوا، مگر حق کو صداقت کا پہاڑ ٹس سے مس نہ ہوا، اور ظلم و ستم کی پرواہ کیے بغیر ان کی زبان حق بولتی رہی۔ اسی حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 لوگ مسلمان ہوئے، اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ دنیا والے ہماری زندگی کو دیکھ کر اسلام سے دور بھاگتے ہیں۔ انگریز گواہی دیتا تھا کہ 90,000 ہندوؤں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ شیخ الہند کی استقامت کو سلام کہ مالٹا کی جیل میں ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے شیخ الہند سے فرمایا کہ حضرت اگر ممکن ہو سکے تو کوئی حیلہ کیا جائے تاکہ آپ ظالم انگریزوں کی سزا سے بچ سکتے ہیں۔ یہ سن کر عزم و استقلال کے پہاڑ شیخ الہند کے چہرہ پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا جن کا منہ کالا کر کے مدینہ میں گھمایا گیا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کا جن کی لاش جیل سے باہر نکلی، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل کا جن کو اتنے کوڑے مارے گئے اگر ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بلبلا جاتا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جن کے ہاتھ کو کلائیوں کے نزدیک سے توڑ کر بیکار کر دیا۔ کیا حسین احمد، کیا میں ان فرنگوں کے سامنے شکست تسلیم کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ بارش کا موسم ہے، راستہ پھسلن ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس کی نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑتی ہے۔ حضرت ان بچی کو کہتے ہیں کہ احتیاط سے چلنا، پھسل مت جانا۔
وہ بچی بڑی احترام کے ساتھ جواب دیتی ہے کہ حضرت میں پھسلوں تو میری ذات کو نقصان ہوگا، مگر جناب آپ مت پھسل جانا، اس لیے کہ آپ پھسل گئے تو ساری قوم و ملت کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔